اور اس کے بعد ڈیئر فرینڈس دیکھیں یہ سلیبس میں نے لکھ دیا ہے۔ اب کافی اسٹوڈنٹ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ جو یوٹیوب پہ ویڈیو رکھتے ہیں، لیٹ سپوز میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی میتھس کی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ویڈیو رکھی ہے یہ کس کے لیے، پی ایس ٹی کے لیے ہے، جے ایس ٹی کے لیے ہے اور جی ایس ٹی مانیٹرنگ کے لیے ہے، یا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایف آئی کے لیے ہے، تو یا میٹرک انٹر کیٹیگری گریجویشن۔ تو دیکھیں آپ سب سے پہلے سلیبس دیکھا کریں کہ سلیبس میں کیا میتھمیٹکس ہے۔ میتھمیٹکس جس بھی پوسٹ کی سلیبس میں ہے، یعنی میں نے جو ویڈیو رکھی ہے اس میں تھمبنیل میں نے کچھ نہیں لکھا، صرف لکھا ہے کہ یہ میتھمیٹکس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میتھمیٹکس سب کے لیے کام کی ہے، یعنی ہر پوسٹ کے لیے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ایس ٹی کے لیے الگ ویڈیو بنائی جائے، جی ایس ٹی مانیٹرنگ کے لیے الگ ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ پرابلم تو سیم ہے۔ میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ آئٹم ڈیولپمنٹ میں کام کرتا ہوں، اور یہ کیا ہے، یہ میں جو بھی پیپر ہوتے ہیں، جو بھی پیپر چاہے سندھ پبلک میں ہوں، آئی بی اے میں ہوں، میں یہ سارے پیپر اکٹھے کرتا ہوں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ میں نے پاس پیپر کا سارا بکلیٹ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایسے فوٹو کاپی بنا کے جو بھی آؤٹ ہوتے ہیں، چاہے کسی کے بھی ہیں، چاہے کوئی بھی رکھے، یہ پاس پیپر اکٹھے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چاہے مجھ سے سال ہو نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں سال کرتا ہوں، کی آتی ہے کی سے چیک کرتا ہوں، ون بائی ون سال کرتا ہوں، اور پھر ایسے رکھتے جاتا ہوں۔ ایسے کوشچنس بناتا ہوں جو کہ پاس پیپر میں آتے ہوں، اور سارے رکھتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کوشچن آتے ہیں جس بھی پوسٹ میں، وہ میں سارے کور کروں۔ اب آپ کہیں گے کہ رینج ہوگی سر، پی ایس ٹی میں آسان آتے ہیں، 17 گریڈ کی کوئی جاب ہے اس میں زیادہ مشکل آتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ آسان کوشچن ہوں گے وہ چھوٹی پوسٹ کے لیے ہوں گے، تھوڑے ٹف کوشچنس، تھوڑے لیندی کوشچنس وہ بڑے جو ہیں ٹیسٹ 17 گریڈ کے لیے ہوں گے، ڈیفینیٹلی یہی ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی، جیسے آپ کو بتا انگلش کی ٹیسٹ ہے، لیٹ سپوز میتھس سے انگلش کی ٹیسٹ ہے، تو انگلش فار آل ہے، یعنی ہر قسم کی جاب کے لیے ہے۔ کبھی کبھی میں موک ٹیسٹ بناتا ہوں۔ موک ٹیسٹ کا بھی دیکھیں، اگر میں نے لکھ دیا لیٹ سپوز موک ٹیسٹ فار جے ایس ٹی، تو اس میں میتھس بھی ہوگی، اس میں سائنس کے سبجیکٹ بھی ہوں گے، کمپیوٹر بھی ہوں گے۔ تو کیا جو موک ٹیسٹ میں نے جے ایس ٹی کے لیے بنائی ہے، کیا وہ گریجویشن کیٹیگری کے کام کے لیے نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن وہ صرف جے ایس ٹی کے لیے اسٹوڈنٹ دیکھیں گے، اور موک ٹیسٹ وہ دوسرے سبجیکٹس کے لیے یا پوسٹ کے لیے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی سبجیکٹ ہیں، آپ سبجیکٹ پہ جائیں۔ سائنس سے سر نے اگر لے سپوز میں نے کوئی لیکچر رکھا ہے، سائنس کلاس 6 کا بک لیا ہے میں نے، چیپٹر میں نے ڈسکس کیے، تو وہ سب سارے جو ہیں پوسٹ کے لیے کام کے ہیں۔ آپ سلیبس دیکھیں اور اس حساب سے ویڈیو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میرے یوٹیوب چینل پہ 1700 تو ویڈیو ہیں۔ اگر آپ 700 ویڈیو میرے اسکول کے ہوں گے، آپ وہ نکال لیں، پرسنل ویڈیوز جو ہیں 700 وہ نکال لیں، تو ایجوکیشن کے 1000 ویڈیوز تو ہوں گے۔ تو پرانے جو موبائل تھی پہلے میں بھی اس میں رزلٹ تھوڑی کم ہو، لیکن پھر بھی کافی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ رزلٹ کا ایشو ہے۔ تو دیکھیں، آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ 4G ہے کہ نہیں، اور ویڈیو سیٹنگ میں جائیں، اور ریزولوشن جو ہے یہ تھوڑی اوپر رکھیں اس کی۔ اور ہم نے اس پہ کافی سارا کام کیا ہے۔ یہ ویڈیو کوالٹی کم بالکل بھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ کے انٹرنیٹ یا موبائل میں جو ہے یہ آپ سیٹنگ کریں گے تو درست چل جائے گی۔ اب یہ بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم میٹرک، انٹر اور گریجویشن کیٹیگری میں۔ یہ سلیبس تو ہو گیا، باقی 10 جو MCQs ہیں وہ میں بھی اسلامیہ ایتھکس، جنرل جی کے یا کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں، یہ مجھے کنفرم نہیں۔ جتنا مجھے آئیڈیا تھا وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ میری جو بھی جاب ہے وہ ہے جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر۔ یہ دونوں ٹیسٹ ہم نے پاس کی تھی، سو جے ایس ٹی جو ہمیں مل گئی، کیونکہ جے ایس ٹی بیٹر ہے پرائمری اسکول ٹیچر سے، تو ہمارے پاس آپشن تھا، سو یہ ابھی جے ایس ٹی ہے۔ سو اب آتے ہیں ہم میٹرک، انٹر اور گریجویشن کیٹیگری میں۔ یہیں پہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ ان کا سلیبس بھی سب کا ایک ہی ہے، میٹرک کیٹیگری ہو یا انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کیٹیگری۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے،
یہ بھی کافی کوشچن کرتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ 5 to 15 گریڈ جابس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے انٹرمیڈیٹ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ۔ جب آپ یہ پاس کرتے ہیں گریجویشن کیٹیگری، انٹر کیٹیگری، آپ کی رزلٹ آتی ہے تو آپ کو ایسا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ جاب نہیں ملتی، یہ سرٹیفکیٹ ہے IBA کی طرف سے۔ دیکھیں یہ نیم عمران سرور، فادر نیم والد صاحب کا نام غلام سرور، یہ ڈسٹرکٹ نادو، یہ میرے انٹرمیڈیٹ میں مارکس ہیں۔ اور یہ دیکھیں سی نمبر میرا، یہ ٹیسٹ کب ہوئی تھی، رزلٹ اناؤنس 2023 میں 1 منتھ کے بعد ہوئی، اور یہ ایکسپائری ڈیٹ یعنی 3 جو سال ہیں یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے، ایکسپائر۔ اب اگر میں دوبارہ سپوز انٹرمیڈیٹ کی ٹیسٹ دوں تو 78 اسکور سے امپروو کر سکتا ہوں۔ اگر کم آتے ہیں تو یہی سرٹیفکیٹ اس ڈیٹ تک چلے گا۔ میرے خیال سے تو یہی ہے۔ ٹوٹل یہ 100 مارکس ہیں، اور یہ گریجویشن کیٹیگری 69 تھی لیکن انہوں نے یہ جو ہے 68 کر دی، ہوگا کوئی ایک ایرر وغیرہ۔ بہرحال میرے دوستوں کی جو ہیں ان سے زیادہ اچھی رزلٹ آئی ہے، لیکن جتنا میرا حال ہے، جتنا میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کا جو سلیبس تھا میٹرک انٹر گریجویشن کیٹیگری یہ سیم ہی تھا، تھوڑا اس میں جو ہے ڈیفرنٹ کیا گیا ہے۔ اسٹڈی سیم تھی، یعنی یہ فیلڈ اسی میں سے آ رہے تھے سین ٹیکسٹ بک میں۔ جو یہ تیاری کی تھی ہم نے سوچا تھا کہ تھوڑا ڈیفرنٹ آئے گا، لیکن تقریباً سائنس بھی سیم ٹیکسٹ بک میں سے آئی تھی، لیکن ان کا ایک جو مین ڈیفرنس تھا وہ تھا انگلش کا۔ انگلش کے 40 MCQs تھے، یعنی یہ بہت ہی بڑا پارٹ کور کر رہا تھا۔ اس کے بعد میتھس 20، یہ بات ہے 2023 کی جب ہم نے یہ دی تھی۔ اب ان کا پتہ نہیں کورس چینج ہوگا کہ نہیں، میرے خیال میں تو یہ سیم ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد ایوری ڈے سائنس، یہاں صرف سائنس ہی لکھ دوں میں، ایوری ڈے سائنس یہ 10 MCQs تھے، اور کمپیوٹر کے بھی 10 MCQs کمپیوٹر کے، اور GK اور کرنٹ افیئر، یہ دونوں مطلب ملا کے یہ پلس کر دیں، سلیش نہیں پلس، یہ 15 تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 60 80، یہ 95 95۔ اس کے بعد پاک اسٹڈی اور اسلامیات۔ اب دیکھیں میٹرک کیٹیگری ہوگی تو سوشل اسٹڈی آئے گی، ڈیفیکلٹ ہوگا تو 9th کلاس میٹرک سے یہ پاکستان اسٹڈی بھی آئے گی۔ یہ 5 تھے، یہ ٹوٹل 100 MCQs۔ ان سب میں نگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، نو نگیٹو، ٹھیک ہے، نو نگیٹو۔ 100 مارکس 100 منٹس ملتے ہیں آپ کو، 100 مارکس اور 100 منٹس، نو نگیٹو، جتنے بھی مارکس آپ نے لے لیے۔ میرے خیال میں تو یہ اب 55 پہ پاس رکھیں گے، یا اس کو جو ہے یہ 40+ پہ پاس رکھیں گے۔ اور جونیئر سائنس ٹیچر، ان کی پاسنگ ریشو میرے خیال سے 55 ہوگی، اور انہوں نے پہلے 55 رکھی تھی PST GST میں، پھر کم کر کے انہوں نے 40 پہ رکھ دی۔ یہ تو کنفرم نہیں کہ پاسنگ ریشو کتنا ہے، بہرحال آپ کا اسکور جو ہے وہ 60 یا 60 سے ابو ہونا چاہیے، تبھی آپ پاس کر سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ کہاں سے تیاری کرنی ہے، تو میں جو بھی ویڈیو پہلے بھی کہا ہے، اگر انگلش کی رکھتا ہوں تو یہ سب کام کے لیے ہیں۔ آئٹم ڈیولپمنٹ چیک کرتا ہوں کہ کون سے آئے تھے، جیسے لیٹ سپوز پرسنٹیج کا پرابلم اگر میتھس میں آیا تھا تو یہ ایک آئٹم ڈیولپمنٹ ہے، سب میں آئے گا، اس بار بھی آئے گا۔ ایوری ڈے سائنس سیم، اس طرح کمپیوٹر جو ویڈیو رکھوں یہ سب بھی پوسٹ کے لیے کام کی ہیں۔ اگر آپ میرا واٹس ایپ گروپ یہ جوائن کرنا چاہیں تو یہ نمبر ہے، ایک پیڈ گروپ ہے، بہت مناسب فیس ہے، اور یہ جو بھی سارے ویڈیوز ہیں میں گروپ میں رکھتا ہوں، لیکچرز گروپ میں رکھتا ہوں۔ سپوز اگر آپ نے ہمارا گروپ اس منتھ میں جوائن کیا ہے تو اب میں جو بھی لیکچرز بناؤں گا جس بھی پوسٹ کی، وہ آپ کو ملیں گی۔ پہلے جو ویڈیوز تھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں بعد میں،
وہ آپ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں، اور PDF لیکچرز نوٹس پیپرس ICC کے جو بھی ہوتے ہیں وہ میں گروپ میں سینڈ کرتا ہوں PDF بنا کے. جیسے یہ میرا بکلیٹ ہے، ٹھیک ہے، ICC آل پیپرس. کافی ٹک ٹاک پہ بھی اور یوٹیوب میسیج آتے ہیں کہ سر یہ کون سی بک ہے، یہ کیا ہے. تو دیکھیں نمبر تو دیا گیا ہے اس میں، اور یہ پیپرس ہیں. یہ میں ٹیوشن سینٹر پہ جو پڑھاتا ہوں یہ پیپرس ہیں. 74 میں نے قبولی تھی ٹیسٹ. یہ پارٹ 1 ہے. جب سے میں نے ٹیوشن سینٹر اپنا آن کیا ہے، عمران کوچنگ کلاسز ICC اکیڈمی، یہ 5 نومبر 2021 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا پرسنل بک ہے ایک، اور کوشش کرتا ہوں کہ بہترین سے بہترین MCQs کمپوز کروں سارے سبجیکٹ جو بھی جابس میں آتے ہیں. 17 گریڈ تک میں خود کوشش کرتا ہوں. سو یہ لیول ہے ان کی. ٹیسٹ نمبر 1 ہے، یہ ٹیسٹ نمبر 1 آف GK 2021، جب سے میں نے یہ ٹیوشن سینٹر اسٹارٹ کیا ہے اور ابھی تک، یعنی یہ آپ کرنٹ ڈیٹ دیکھیں تو اس میں 213 پیپر ہم نے بنا چکے ہیں. یہ کمپلیٹ ایک بہترین، اور ان کا سالیوشن بھی میں یوٹیوب پہ رکھتا ہوں. کچھ نہیں بھی رکھے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلد میں اپلوڈ کرتا رہوں گا. میرا ٹائم کم ملتا ہے اس لیے ہم نے کم اپلوڈ کیے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ یہ جلد رکھ دیں گے. سو یہ بکلیٹ جو ہے، اگر آپ کو چاہیے سارے پیپرز تو یہ 2 ہیں. یہ تو پارٹ 1 ہے، پارٹ 1، اور دوسرا ہے اس کا پارٹ 2. دونوں جو ہیں آپ کو یہ مل جائیں گے اگر آپ واٹس ایپ گروپ پہ رابطہ کرتے ہیں. پرائس ان کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنے پیپر زیادہ ہیں. جتنے پیپر زیادہ بنتے جاتے ہیں تو پرائس اس حساب سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. ایک پیپر میرے خیال میں یہ پیجز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لیندی پیپر ہے. سو اس طرح سے یہ اس کی جو ہے پرائسیشن ہے. یہ تقریباً کمپیوٹرائز پیپر ہیں، اور کچھ جو پیپر ہیں پرانے وہ ہینڈ ریٹن ہیں اس میں، کیونکہ یہ میرے نوٹس ہی ہیں، میں خود ہی سارے یہ کمپوز کیے ہیں، بنائے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اور بھی کوئی بھی میرے پاس انفارمیشن ہوگی، ڈیٹا وغیرہ، تو میں آپ سے یہ ضرور شیئر کروں گا. باقی نوٹس وغیرہ پیپر جو بھی ہیں وہ میں اس گروپ میں سینڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.